اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 4 تک عربی گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے پچھلی کلاس میں کمزور افعال کا ذکر کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ QC2 میں جو ہم نے کمزور افعال پڑھے تھے وہ وعدہ، وہابا، کالا، زادہ، شادا، ہدا، ردیا، امرا، زنا اور دلہ تھے۔ اب کسی بھی فعل کو بتانے کا عربی میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ماضی، مضارع اور امر بتا دیا جائے، اور جو دوسرا اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جو ڈکشنری میں ہے وہ یہ ہے کہ ماضی، مضارع اور جو ہے مصدر بتایا جاتا ہے۔ ہم نے چونکہ یہ ماضی، مضارع، امر کی پریکٹس کی ہے قرآن کورسز میں QC1 سے اب تک، اس لیے ہم اسی کے پیٹرن پہ انہیں دیکھیں گے۔ رضا کا یرزقو، تو اس کا امر کیا ہوگا؟ ارزق۔ کیوں؟ زا جو ہے وہ این کلمہ ہے، اس میں مضارع میں پیش آ رہا ہے تو اس لیے امر میں پیش آ گیا۔ نزل ینزل انزل، کیوں؟ اس لیے کہ زا جو ہے این کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، اس لیے حمزہ زیر والا آئے گا۔ کفرا یکفرو اکفر، کیوں کہ این کلمہ فا ہے، اس لیے جو ہے حمزہ پیش والا آیا۔ قال یقول قل، یہاں حمزہ لگا ہی نہیں، حمزہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیوں؟ جیسے ہی علامت مضارع یا ہٹائی اور آخری لفظ کو جو ہے سکون دیا، کمزور حرف واو ویسے ہی غائب ہو گیا تو پیچھے رہ گیا کل، وہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزہ ہی نہیں لگا۔ اچھا یہاں پہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ یہ جب امر بنتا ہے تو یہ جو کمزور حرف ہوتے ہیں واو یا وغیرہ یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ خدا یخدو، تو امر کیا آئے گا؟ اخدا، کیوں؟ این کلمہ مضارع میں زبر والا ہے، تو یہاں پہ یہ قاعدہ بنا، این کلمہ اگر مضارع میں زبر والا ہو چاہے زیر والا ہو، دونوں صورتوں میں زیر آئے گا۔ جیسے ینزل، ینزل میں زا کے نیچے زیر تھا، یخدا دال پہ زبر ہے، چاہے زبر ہو یا زیر ہو، این کلمہ پہ مضارع میں امر میں اگر حمزہ آئے گا زیر والا۔ شعرا یا شارو، اب دیکھیں این کلمہ پیش والا آ رہا ہے تو حمزہ اشر والا ہے۔ زادہ یزیدو، اب یزیدو میں دیکھیں کمزور حرف کیا ہے؟ یا ہے، یہ غائب ہو جائے گا، علامت مضارع ہٹا دی جائے گی، آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے تو یہ بنے گا زد، چونکہ یہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزہ کی ضرورت ہی نہیں، یہی جو ہے امر ہے۔ کانا یکون، اس میں بھی اسی طرح کن، واو جو کمزور حرف تھا وہ غائب ہو گیا، آخری حرف پہ سکون دیا، علامت مضارع ہٹی، کن پڑھا جا رہا ہے لہذا حمزہ کی ضرورت ہی نہیں۔ کذبا یکذبو اکذب، کیوں کہ مضارع میں عین کلمہ جو ہے زیر والا ہے تو اس لیے امر جو میں ہے اس میں حمزہ زیر والا آ گیا۔ علم یعلم علم، یہاں پہ دیکھیں عین کلمہ جو ہے لام ہے، مضارع میں زبر والا ہے لیکن حمزہ زیر والا ہی ہے۔ خلا یخلو، کمزور حرف ہے، امر جب بنائیں گے کمزور حرف جو ہے وہ گر جائے گا، چلا جائے گا، علامت مضارع بھی گئی، اب جو ہے حمزہ جب لگائیں گے وہ پیش ہو لائے گا۔ اخلو، یہ ساکن نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں ساکن ہوا تھا واو کمزور حرف، اسے ساکن کیا تھا وہ غائب ہی ہو گیا، سکون کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ربا یرباؤ اربا، کیوں؟ عین کلمہ یہاں با ہے مضارع میں زبر والا ہے تو شاید وہ زبر والا اور زیر والا، حمزہ زیر والا آئے گا۔
ذہبا یا ذہبو اذهب، کیوں؟ این کلمہ مدارے میں ہا جو ہے زبر والا ہے، اس لیے حمزہ جو ہے وہ زیر والا ہے۔ ارادا یاردو اعرد، یہاں پہ یہ ارادا ارادا دو دفعہ لکھا گیا، مدارے میں ہوتا ہے ارادا یارد یاردو، تو زیر کے ساتھ آتا ہے۔ یہ دیکھیں ایرد میں یہ را کے نیچے زیر بتا رہی ہے، مدارے میں یہاں زیر تھا۔ رجا یارجیو ارج، کیوں؟ این کلمہ جیم زیر کے ساتھ آیا، حمزہ زیر کے ساتھ آ گیا۔ صابا یسوبو، دیکھیں یہاں پہ واو ہے کمزور حرف، جب امر بنے گا یہ غائب ہو جائے گا، کیا بن جائے گا؟ سب۔ آخری حرف کو تو ہم نے سکون دینا ہے، آخری حرف یہاں چونکہ اتفاق سے با ہے تو وہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس لیے سکون ہو گیا، درمیان میں تھا کمزور حرف وہ غائب ہوا ہے نا۔ جعلا یا جالو اجل، یہ تو خیر QC1 میں ہی آپ نے پکا کر لیا تھا۔ ہزارا یحذرو احذر، کیوں؟ مدارے میں عین کلمہ زا جو ہے زبر والا رہے، اس لیے حمزہ جو ہے زیر والا آئے گا، احذر احذر۔ قعدہ یقعدو، اب یہ دیکھیں یا علامت مدارے گئی، آخری دال پہ ہم نے دے دیا سکون، اب کیا بچا؟ کمزور حرف بیچ میں ایک الف آ رہا ہے، الف بھی غائب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ قد، حمزہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ شاء یشاؤ، اب دیکھیں علامت مدارے یا میں نے ہٹا دی، آخری حرف حمزہ ہے اس کو سکون دیا، اب جب بنانے لگے تو اس میں الف جو ہے وہ چلا گیا ہے، یہ الف جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ کو سکون دینے کے لیے، چیئر دینے کے لیے ایک الف لایا گیا ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کا اپنا الف غائب ہو گیا۔ جب ہم اسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں گرامر میں تو وہاں اس کا اپنا الف ہٹا دیتے ہیں اور اس الف کو دوبارہ لکھتے ہیں، کیوں؟ حمزہ کی چیئر 3 ہے، حمزہ یا تو الف کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے یا واو یا، اب یہاں حمزہ ایک تو پہلے سے ہی چھوٹا تھا، پھر اس پہ آ گیا سکون، وہ اور بھی چھوٹا ہو گیا تو اس نے چیئر مانگی تو اس کو چیئر ایک لا کے دی۔ یہ شاہ کا یہ الف، یہ شاہ کا اپنا الف نہیں ہے، وہ کمزور حرف یا واو الف کی طرح غائب ہو گیا، ایک علیحدہ سے چیئر والا جو ہے وہ حمزہ کا الف ہے۔ خیر بھی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ذہبا یذهبو یہ ہم نے کر لیا۔ ابدا یعبدو، اب دیکھیں با کلمہ جو ہے این کی جگہ پر آ رہا ہے اور پیش والا ہے، تو امر میں حمزہ آئے گا پیش والا، خلقہ یخلق خلق یہ ہم نے کر لیا۔ تعلیمہ یعلم علم، یہ تو QC1 میں ہی آپ نے سیکھ لیا۔ تو یہ امر کا جو ہے نا ایک نقطہ تھا رعایت کرنے کا کہ جب بھی امر بناتے ہیں کمزور افعال سے تو کمزور افعال میں جب کمزور حرف ہٹ جاتا ہے اور آخری حرف پہ سکون آنا ہے تو آ جاتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کیا وہ پڑھا جا رہا ہے، اگر پڑھا جا رہا ہے پھر حمزہ نہیں لاتے، جیسے اخذا یا خذو، خذ خیر یہ تو کمزور نہیں تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جو باقی ہم نے پڑھے ان میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کانا یقونو کن، واو بھی غائب ہو گیا اور حمزہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اگر حمزہ آئے بھی، این کلمہ اگر زبر ہے یا زیر، دونوں صورت میں حمزہ کے نیچے زیر آتا ہے، اور اگر این کلمہ جو ہے پیش والا ہو پھر جو ہے حمزہ پیش والا آتا ہے، اور اگر حمزہ کی ضرورت ہی نہ ہو پھر وہ آتا ہی نہیں۔ صحت مند افعال ہم نے پڑھ لیے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ۔ کمزور افعال پہ بھی ہم نے پچھلے کلاس میں اور آج بھی کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیا، وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا، اور یکساں روال میں زنہ، دلہ، اور حمزہ والوں میں امرا، سالہ، کرا۔ یہ عام طور پہ ان تینوں کا ایک ہی گروپ بنا کے جو ہے پیش کیا جاتا ہے، کمزور افعال، حمزہ والے اور جو ہے یکساں حروف والے۔ ہاں اب بات آتی ہے مزید فی کی۔ مزید فی میں صحت مند ہم نے QC3 میں آ کے پڑھے تھے، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ، یہ 8 پیٹرن ہیں، یہ باب نہیں ہے، ان کے باب ہیں باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب افعال، باب افتعال، باب استفعال، باب جو ہے باب جو ہے فعل، اور باب افعال، اور باب انفعال، یہ ان کے باب ہیں۔
یہ جو ہے پیٹرن ہے۔ پھر ہم نے کمزور افعال بھی دیکھے تھے، مثلا واللہ، نادا، کاما، القا، اتقا، اہتدا، استقامہ، اور کہا کہ مزید فی کے کمزور افعال۔ اس میں ہم نے یکساں روح بھی دیکھے تھے، اور ایک ہی پڑھا تھا عدل، اور حمزہ میں ہم نے دو پڑھے تھے، آمن اور آتا۔ تو یہ چار گروپ تین حرفی تھے QC 1 اور 2 میں، صحت مند، کمزور، حمزہ والے، اور جو ہے یکساں۔ مزید فی میں بھی اسی طرح چار ہیں، صحت مند، کمزور، یکساں روح والے اور حمزہ والے۔ ان کی اہمیت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے سلاسی کے جو ہے وہ صحت مند 9,000 بار آتے ہیں قرآن میں، کمزور ملا کے سارے 9,000 آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر لائن میں کم از کم ایک صحت مند ایک کمزور اوسطاً آتا ہے، جبکہ مزید فی میں صحت مند جو ہے صرف 4500 آتے ہیں، اور یہ باقی جو کمزور وغیرہ ان سب کو ملائیں یہ بھی 4500۔ اس کا مطلب یہ بھی سارے ملا کے مزید فی کے 9,000 ہے، تو اس کا مطلب ہر قرآن کی سطر میں ایک جو ہے وہ مزید فی کا آتا ہے، یا یوں کہہ لیے ہر لائن میں، ایک لائن میں اگر صحت مند آتا ہے تو دوسری میں کوئی کمزور آتا ہے۔ پھر ہم نے یہ تین جملے سیکھے تھے انہیں یاد کرنے کے لیے صحت مند افعال کے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تعلیم سے ہم نے کہا علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ اصل میں تو یہ نام یاد کرنے تھے، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ۔ تیسرا جملہ ہم نے کہا تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تدبر، تدبر سے تدبر، تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، اور انقلاب سے انقلابہ۔ اس طرح تین یہ مزید ہو گئے، تو یہ ملا کے 8 جو ہے وہ کیا ہے، افعال ہو گئے مزید فی کے۔ علامہ، اسلمہ، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، اور انقلاب۔ پھر ہم نے ان کے امر دیکھے، ہم نے کہا علامہ سے علم، حسبہ سے حاسب، اختلافہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر، تدبرہ سے تدبر، تدارسہ سے تدارس، انقلابہ سے انقلب، اختلاف۔ یہ سارے جو ہے ہم نے امر بنانے ان کے سیکھے۔ پھر ان کے ہم نے فاعل مفعول جب بنائے تو ہم نے کہا ان کا مزید فی کا فاعل مفعول پہلے طریقے پہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ کیا تھا، فا عین کلمے میں فا کے بعد الف لگا دو تو فاعل بن جاتا ہے، فاعل، جائل، فاتح، ناصر، سب، ذاہب، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں جب مزید فی میں آئے تو ہم نے کہا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے مزید فی بنانے کا، وہ یہ کہ فا عین لام کے شروع میں میم کا پیش والا لگا دیتے ہیں، اور آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر دیں تو وہ فاعل قرار پاتا ہے، اور اگر زبر دے دیں تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ مثال کے طور علامہ، اب علامہ میں میم کا سرا پیش والا لگا ہے، آخری حرف میم سے پہلے لام ہے، اس کے نیچے زیر دیں تو کیا ہوگا، معلم، یہ فاعل ہوا۔ اور اگر اسی لام کے اوپر زبر دے دیں معلم تو یہ کیا ہوگا، مفعول ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ میں نے کہا تھا 3 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ تھا فاعل کلمے میں فا کے بعد الف ڈالنے سے فاعل بنتا ہے۔ دوسرا طریقہ اب آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ باب یہ جو مزید وی کے باب ہیں ان میں میم کا سرا لگاتے ہیں، آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر یا اوپر زبر لگاتے ہیں۔ ہاں ایک پوائنٹ اس میں ہے، جو کمزور افعال آتے ہیں مزید فی کے، ان کا جب فاعل مفعول بنتا ہے تو ایک زیر کی جگہ 2 زیر آ جاتے ہیں کچھ پہ، اور کچھ پہ انہی پہ 2 زبر آ جاتے ہیں، بس اتنا فرق پڑتا ہے۔ جیسے علامہ سے معلم، معلم، حسبہ سے محاسب، محاسب، اسلمہ سے مسلم، مسلم، اختلاف سے مختلف، مختلف، استغفرہ سے مستغفر، مستغفر، تدبر سے متدبر، متدبر، تدادرہ سے، ہاں جی کوئی بتائے گا تدادرہ سے کیا آئے گا؟
متدارس متدارس. اچھا چلیں، پھر ہم نے یہ 6 چابیاں سیکھی ان کی، کیونکہ 6 چابیاں بڑی کام کی ہیں، ان سے ہر ایک سے ٹیبل بنانا ہمیں آتا ہے. علامہ یعلم، علم معلم معلم تعلیم. حسب یحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبت. اسلم یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. اختلف یختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف. استغفر یستغفر استغفر مستغفر مستغفر استغفار. تدبر یتدبر تدبر متدبر متدبر تدبر. تدارس یتدارس تدارس متدارس متدارس تدارس. انقلب ینقلب انقلب منقلب منقلب انقلاب. یہ 8 کی 8 کی ہم نے 6 چابیاں بنا لی. اب ٹیبل بنانا ہے. ٹیبل تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس ماضی کے صیغے ہیں، وا تا تو تم نا. مضارع کے لیے ہیں یا واو نون تا حمزہ تا واو نون نون. علامہ کو پکڑ لیں، علامہ سے علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت. حسبہ حسبو حسبتا حسبتو حسبتم حسبنا حسبت. اسلم اسلمو اسلم اسلمتو اسلمتم اسلمنا اسلمت. اختلف اختلفوا اختلفتا اختلفتو اختلفتم اختلفنا اختلفت. استغفر استغفروا استغفرتا استغفرتو استغفرتم استغفرنا استغفرت. تدبر تدبروا تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا تدبرت. تدارسوا تدارس 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 تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا تدارستو. انقلب انقلب انقلبتا انقلبتو انقلبتم انقلبنا. وہی پیٹرن ہے جو ہم نے باقی 3 حرفی کے ساتھ حشر کیا تھا، وہی ان کے ساتھ ہے ماضی بنانے کا، وہی فارمولا وا تا تو تم نا. مضارع بھی اسی طرح یعلم یعلمون تعلم وعلم تعلمون نعلم تعلم. یحاسب یحاسبون تحاسب وحاسب تحاسبون نحاسب تحاسب. یسلم یسلمون تسلم مسلم تسلمون نسلم مسلم. یختلف یختلف سے یختلف یختلفتا یختلفت یختلفتم یختلفنا یختلفت. یستغفر یستغفرتا استغفرتم یستغفرتم یستغفرنا یستغفرت. یتدبر یتدبرتا یتدبرت یتدبرتم یتدبرنا یتدبرت. ینقلب ینقلبون تنقلب انقلب تنقلبون ننقلب تنقلب. یتدارس یتدارس یتدارستا یتدارست یتدارستم یتدارسنا یتدارس. کیا لگا؟ وہی یا واو نو یا نو تا جو ہم کر رہے تھے وہی یہاں ہے. ہاں یہ تھوڑے سے 4 حرفی ہیں، 5 ہیں، 6، ان کے اندر تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے، تو وہ جو ہے آپ کو پریکٹس سے آ جاتا ہے. ہاں فائل البتہ ان کا جدا سے بنتا ہے. علامہ سے معلم معلم، حسبہ سے محاسب محاسب، اسلمہ سے مسلم مسلم، اختلف سے مختلف مختلف، استغفرہ سے مستغفر مستغفر، تدبرہ سے متدبر متدبر، تدارہ سے متدارس متدارس، انقلابہ سے منقلب اور منقلب. ہاں ان کے جو مصدر ہیں وہ یاد کرنے پڑتے ہیں. علامہ سے تعلیم ہے، حسبہ سے جو ہے محاسبہ ہے، اسلمہ سے جو ہے اسلام ہے، اختلاف سے جو ہے اختلاف ہے، استغفرہ سے جو ہے استغفار ہے، تدبرہ سے جو ہے تدبر ہے، تدارس سے تدارس ہے، انقلابہ سے جو ہے انقلاب ہے. وہ آپ کو یاد کرنا. وہ ہر فعل کے علیحدہ آتے ہیں تقریباً. اس میں کہنے کا مقصد یہ تھا مزید فی سے پریشان نہ ہو. ان کے ماضی مضارع امر ہو ویسے ہی بنتے ہیں جیسے ہم نے بنائے تھے، سوائے اس کے کہ امر ایک نئے طریقے سے ان کا بنتا ہے. میم کا پیش لگتا ہے اور آخر میں جو ہے وہ آخری حرف سے پہلے زیر زبر جو ہے ان کا فیصلہ کرتا ہے. اور کمزور حرف ہوں تو 2 زیر 2 زبر آ جاتے ہیں بعض میں، سب میں نہیں. اس سے آگے چلتے ہیں جی. پھر ہم نے کہا تھا ان کے نام یاد کرنے کا طریقہ. ایک طریقہ جی تو یہ جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے کہا، اس نے کہا جی علامہ سے تعلیم، باپ کا نام تفعیل. حسبہ سے لفظ محاسبہ، باپ کا نام مفعلہ. اسلمہ سے لفظ اسلام، باپ کا نام افعال. اور اختلاف سے اختلاف، باپ کا نام اختیار.
استغفر سے استغفار، با کا نام جو ہے استفال، تدبر سے تدبر، با کا نام جو ہے تفاعل، تدارس سے تدارس، با کا نام تفاعل، انقلاب سے انقلاب، با کا نام جو ہے کیا ہوگا؟ انفیال۔ یہاں پہ یہ تفعیل لکھا ہوا یہ غلط ہے، انفیال۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح یاد کر لیجئے، آسان ہے، یہ تو ان کی بات ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بات بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں، میں آپ کو چھوٹا سا فرق بتاتا ہوں۔ تو ہم نے دیکھا فتح، یفتح، افتح، نصرہ، ینصر، انصر، ضربہ، یضرب، اضرب، سمیع، یسمع، اسمع۔ کمزور افعال میں وعدہ، یعید، اذ، قال، یقول، قل، زاد، یزید، زد، دعا، یدعو، ادو، ہدا، یہدی، ایدی، شاء، یشاء، شاء، دلہ، یدل، دلہ، ظن، یظن، ظن، مسا، یمسو، مسا۔ یہ تو QC 2 تک تھا۔ QC 3 میں آپ نے کہا علامہ یعلم، علم، حاسبہ یحاسب، حاسب، اسلم یسلم، اسلم، تدبر یتدبر، تدبر، تدارس یتدارس، تدارس، انقلب ینقلب، انقلب، اختلف یختلف، اختلف، استغفر استغفر۔ اس کے بعد QC 4 میں آتا ہے، تو آپ کو یہ ایک سلائڈ دکھائیں گے، پورے کورس میں یہ سلائڈ چلتی ہے گرامر۔ اور ہم کہتے ہیں گرامر کے دو حصے ہیں عربی میں، ایک کو کہتے ہیں صرف اور ایک کو کہتے ہیں نحو۔ نحو لکھتے پڑھتے ہیں نحو۔ صرف کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک افعال، ایک اسم۔ افعال میں جو چیزیں آپ نے QC 4 میں پڑھی اس میں مؤنث کے صیغے تھے، مثال کے طور پر آپ نے 3 حرفی میں پڑھا فعلت، تفعلو، افعلی، لا تفعلی، فاعلت، مفعولت اور فعل۔ اور مزید فی میں آپ نے 4 حرفی ایک پڑھا اسلمت، تسلم، اسلمی، لا تسلمی، مسلمت، مسلمت اور اسلام۔ یہ مؤنث کے صیغے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 2 کے صیغے سیکھے جو کہ اب تک ہم نے آپ کو روکے ہوئے تھے QC 3 تک۔ ہم نے کہا ماضی کے لیے الف کا اضافہ فعلا یا فعلانے، یہ جو ہے افعلا، لا تفعلا، فاعلانے، مفعولانے۔ اور پھر مجہول کا صیغہ، مجہول کا ہم نے 3 حرفی میں دیکھا، سومیہ ماضی میں، یسمع جو ہے وہ مضارع میں، سومیہ، سومیو، سمیعتا، سمیعتو، سمیعتم، سمیعنا، سمیعت، یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو، تسمعو۔ صرف پیٹرن آپ کو چاہیے نا، جیسے 6 چابیاں، اسی طرح ماضی مضارع کی آپ کو چابی مل گئی، آپ اس سے ٹیبل بنا لیے، اسی طرح وا، تا، تو، تم، نا، یا تا، یا نون حمزہ لگا کے جو ہے نا ماضی مضارع بن جائے گا، چاہے مجہول ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک نیا ٹیبل جو اب تک آپ کو ہم نے نہیں پڑھایا تھا، نئی باپ کا نام بھی نہیں بتایا تھا، میرے جیسے نے اگر غلطی سے بتا دیا تو اور بات ہے، ورنہ آپ کو QC 3 تک اتنا بھی نہیں بتایا گیا کہ 6 باب ہوتے ہیں، یہی کہا فتح، ضربہ، سمع، علم، سوری، فتح، نصر، ضربہ، سمع، یہ 4 باب ہوتے ہیں، اصل میں گرامر میں 6 باب ہوتے ہیں، یہ آپ کو QC 4 میں آ کے پتا چلا۔ ایک کا نام ہے کروما، اور اس کا ٹیبل یہ ہوتا ہے کروما، یکرمو، اکرم، لا تکرم، کریم، ڈیش، کرامت۔ اس باب کی خاصیت ہے اس کا مفعول نہیں ہوتا، اس سے جتنے بھی افعال آئیں گے اس میں مفعول نہیں ہوتا۔ ابھی میں آپ کو چند افعال جو ہم نے پڑھے تھے یا قرآن میں جو زیادہ آئے ہیں ان کے ہم 6 چابیاں کر کے دیکھیں۔ دوسرا آپ کو یہ بتایا کہ ایک اور باب بھی ہوتا ہے، اس کا نام ہے حسیبہ۔ حسیبہ، یحسب، احسب، حاسب، محسوب، حسبان اور یا حساب، جو بھی اس سے مصدر آپ بنانا چاہے بنا۔ یہ 6 عربی کے اندر ہیں، 6 جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ویسے تو 9 ہوتے ہیں، وہ عربی گرامر میں ہوتے ہیں، قرآن میں جو ہے نا صرف یہ 6 ہیں، اس لیے ہم نے صرف 6 رکھے، باقیوں کا ذکر چھوڑ دیا۔ جیسے ہم نے کہا مزید فی 18 ہیں، قرآن نے چونکہ صرف 8 لیے، باقی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ تھے افعال۔
پھر آپ نے اسما پڑھے صرف میں. اسما میں کیا تھا؟ اس میں مکان، اس میں 3 پیٹرن تھے. کیا تھا؟ مفعل این زبر سے، مفعل این زیر سے، مفعلہ ایک مؤنث اسم کے ساتھ. دوسرا آپ نے پڑھا اس میں صفہ کے وزن فعیل فعلان. پھر اس میں تفضیل میں فعیل اور افعال کے وزن پہ. اس میں مبالغہ میں فعال فعول فعول. اور جمع تکسیر میں 8 وزن تھے. وہ آپ نے دیکھے افعال، فعول، فولا وغیرہ، وہ کتنے کل کی کلاس میں گزر گئے. یہ تھا جی صرف کا حصہ. الحمدللہ ہم نے چونکہ QC4 پورا کر لیا، یہ سب ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم دہرائیں گے بھی. اس کے بعد یہ دوسری سلائیڈ آتی تھی ہر دفعہ، نحو کے اسباب. جب تک صرف کا حصہ پورا نہیں ہوا تو ہم اس سلائیڈ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. جب صرف پورا ہو گیا تو ہم نے اس سلائیڈ پہ بھی بات کرنی شروع کی. ہم نے کہا جی 2 قسم کے جو ہے حروف ہیں جو مضارع پہ عمل کرتے ہیں. ایک کا نام ڈاکٹر صاحب نے رکھ دیا چھری والے، دوسرے کا نام رکھ دیا ہتھوڑی والے. ایک چھرا گروپ، ایک ہتھوڑا گروپ. تو اینی ہاؤ یہ تو ویسی ایک بات ہے. عربی میں ان کو چھری ہتھوڑا نہیں کہتے. ایک کو کہتے ہیں مضارع نواسب، وہ جو نصب زبر دیتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں مضارع مجزوم، یعنی جو سکون دیتے ہیں. عربی میں مضارع پہ جب سکون آتا ہے اس کو سکون نہیں، اس کو جزم کہتے ہیں، مضارع مجزوم. یہ جو چھری والے ہیں یہ مضارع مجزوم ہے. یہ ان کا پیش کاٹتے ہیں تو فعل جو ہے بیچارہ مظلوم ہو جاتا ہے، تو اس لیے مجزوم کا لفظ ہے. مثلا ایک فعل ہے یفعلوا خیرا، ہمیں پتہ ہے یہ مضارع ہے کیونکہ علامت مضارع یا ہے، آخر میں پیش آ رہا ہے، 3 حرفی ہے. یفعلوا خیرا، جیسے اس کے ساتھ ایک لفظ لگا لم، تو کیا یہ بن گیا لم یفعل خیرا، پیش گیا اور سکون جزم آ گیا. یہ کیا چھرے نے کام کیا. اسی طرح یفعلوا یکسبوا اجرا، 2 تھے، یفعلوا یکسبوا. ایک اور ان کا ساتھی ہے، اس کا نام تھا ان. یہ 3 ہوتے ہیں، 3 بھائی ہیں، ان من ما، ان کو حروف شرط کہتے ہیں. یہ آئے یا ان میں سے کوئی بھی آیا، اس نے ان دونوں کو ہی کاٹ دیا، پیش کو بن گیا این یفعل یکسب اجر. پھر ایک اور لام آئے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے مدد مانگی، فا دوڑ کے آیا، اس نے سہارا دے دیا. واو دوڑ کے آئی، اس نے سہارا دے دیا. تو اس نے کہا یفعلوا خیرا سے فل یفعلوا خیرا یا ول یفعلوا خیرا. یہ جو ہم نے پڑھے نا لام، اور یہ جو ہے لم، لما، لا، ان، من، ما، حرف شرط یا لا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اصل میں مضارع مجزوم والے ہیں، مضارع مجازم ہیں، مجزوم کرتے ہیں. ان کو چھری کا نام دیا گیا، چھری کے نام سے ہم نے. دوسرا گروپ جنہیں ڈاکٹر صاحب نے ہتھوڑی کا کہا تھا، وہ تھا اصل میں نواسب، مضارع نواسب، نصب زبر دینے والے. مثلا یفعلوا خیرا تھا، ایک لام آیا، اسے کہتے ہیں لام امر، لام تاکید اور جو ہے لام تعلیل. یہ 3 قسم کے لام. ان میں سے کوئی ایک آیا، اس نے کیا کیا؟ وہ پیش ہٹا کے زبر لگا دی، یا دوسرے الفاظ میں پیش کو ہتھوڑی مار کے دبا کے اس کو چپٹا کر دیا، زبر میں بدل دیا. یفعلوا خیرا بن گیا لیفعل خیرا. اور تاکید والا جو ہے وہ نون مشدد کے ساتھ. یفعلوا خیرا تھا، لام تاکید نون مشدد آیا، اس نے کیا؟ لا یفعلن خیرا کر دیا. یفعلوا خیرا تھا، ایک اور بھائی اس کا آیا لن ان حتا گروپ سے، اس نے بھی یہی کام کیا، لن یفعل خیرا. تو یہ ہم نے 2 کیٹیگریز میں ان الفاظ کو سیکھا. ایک تھے لم، لما، لا، ان، من، ما حرف شرطیہ اور لام. اور اگلے جو ہے گروپ میں تھے لام امر، لام تعلیل، لام تاکید مشدد اور لن ان حتی. یہ جب آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. یہ سلائیڈ ہم نے اس وقت تک نہیں چھیڑی جب تک ہم نے اس کو تفصیل سے لینی، کیونکہ یہ ایک نیا کنسپٹ تھا، نئی چیز تھی. اگر صرف سلائیڈ کو شروع میں کہا جاتا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن جب ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا چیزیں ہمیں سمجھ آنے لگی. پھر ہم نے مؤنث کے
ضمائر دیکھیے، ہم نے کہا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ تو مذکر ہے. ہیا ہمیں آتا تھا، ہیا کی جمع ہننا، انتی، انا، انتن، نحن. پھر ہم نے فعل دیکھے، ہم نے کہا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ مذکر کا ہوتا ہے. مؤنث کے لیے ہم نے کہا فعلت، یہ ہم نے سیکھا ہوتا. فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. پھر ہم نے اس کا مضارع دیکھا، ہم نے کہا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو ہوتا ہے مضارع. تو اس کا کیا ہوگا مؤنث کا؟ تفعلو تو ہمیں پہلے سے آتا تھا. جمع کے لیے یفعلنا، سامنے کے لیے تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعل. یعنی ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف تین تین لفظ آپ کو سیکھنے پڑے ہیں. جمع مؤنث کے لیے نون، سامنے والی کے لیے جو ہے یا نون، جمع کے لیے جو ہے تا نون یا نون، یہ صرف آپ نے لگائے اور آپ کے بن گئے. پھر ہم نے امر میں کہا افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعل. مؤنث کے لیے ہم نے کہا افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعل. ہم نے امر بھی سیکھ لیے ان کے. پھر ہم نے دو ٹیبل سیکھے. ایک تھا فعلا کا ٹیبل، ہم نے کہا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، یہ مذکر کا ٹیبل ہوتا ہے. یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کیونکہ QC1 میں بے تحاشا دوڑا ہے، پھر 2 میں دوڑا ہے، 3 میں پڑھا ہے، پکا ہو گیا. 4 میں آئے تو ہمیں یہ پانی کی طرح یاد تھا. ہم نے کہا مؤنث کا ٹیبل بھی ہوتا ہے جو ہم نے اب تک نہیں بتایا تھا. وہ کیا؟ فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا، یہ ماضی ہو گیا. تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو. افعلی، افعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا، فاعلتن، مفعولتن، فعل. صرف ایک ہی ٹیبل رکھا ہے QC4 میں ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ یہ کہ ماضی، مضارع، امر جو ہے مؤنث کا ٹیبل 3 حرفی، اسے کہتے ہیں 3 حرفی، ثلاثی مجرد. اسی طرح مزید فی کا بھی ایک ٹیبل مؤنث کا رکھ دیا. اس میں پیٹرن لیا اسلم، 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 اسلمت، 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 اسلمنا، اسلم. مؤنث میں اسلمت تو ہم پہلے سے سیکھ چکے تھے نا. جمع اس کی اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتنا، اسلمنا، یہ ماضی مؤنث. مضارع دیکھیے یسلم، یسلمون، تسلم، اسلم، تسلمون، نسلم، تسلم، یہ ایک تسلم تو ہم نے سیکھا ہوا تھا ماضی. اب نون لگ جائے گا، یسلمنا، تسلمینا، اسلم، تسلمنا، مسلم، مضارع بھی بن گیا. امر ہم نے یہ کیا تھا اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو، اسلمی، اسلمنا، لا تسلمی، لا تسلمنا، یہ مؤنث کا امر ہوگا. ٹیبل ہمارا تیار ہو گیا جی. مضارع وہ جو ہے یہ مزید فی میں ماضی، مضارع، امر. اسلمت ہم نے کیا تھا اسلما، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا. یسلم، یسلمنا، تسلم، اسلم، تسلمنا، نسلم. اسلمی، سوری، اسلم، اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلم، لا اسلم، 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 اسلم تو، اسلم تم، اسلم نہ، اسلم. یسلم، یسلم نہ، تسلم، اسلم، تسلم نہ، نسلم. اسلم، اسلم، لا تسلم، لا تسلم، یہ مذکر کا. مؤنث کے لیے ہم نے کہا اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلمنا. یسلم، یہاں تسلم آ جائے گا، تسلم، یسلمنا، تسلمینا، اسلم، تسلمنا، نسلم. اسلمی، اسلمنا، لا تسلمی، لا تسلمنا، مسلمت، مسلمت، اسلام. یہ 2 ٹیبل صرف آپ کے پورے QC4 میں تھے. چونکہ نئے تھے اس لیے ان پہ ہم نے ٹائم بھی زیادہ لگایا، پورا جو ہے 20 لیسن کے اندر اس کو جا کے کور کیا. پھر ہم نے 2 کے صیغے جو اب تک روکے ہوئے تھے QC3 تک نہیں پڑھے تھے، یہاں آ کے ہم نے سیکھیے. 2 کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثلا ہم کہتے تھے ہوا، ہم. یہ جو ہم تھا اس کے ساتھ الف لگایا تو یہ درمیان کا ایک صیغہ بن گیا، ہوا، ہما، ہم. یہاں ہم کرتے تھے انتا، انتم.
یہ جو انتم تھا اس کے ساتھ الف لگایا تو درمیان کا صیغہ بن گیا انتا انتما انتم، کام آسان ہو گیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہما کہاں سے آیا اور انتما کہاں سے آیا. یہی ہم جو تھا اس کے ساتھ الف لگایا اور یہ انتم کے ساتھ الف لگایا تو یہ سامنے کا بن گیا. یہ الف جو ہے نا گرامر میں جب یہ آتا ہے ان ضمائر کے ساتھ یہ دو کو ظاہر کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مثنی، تسنیہ کو ظاہر کرتا ہے، دو کے صیغے کو ظاہر کرتا ہے، ڈوول کو ظاہر کرتا ہے. بنا کیسے؟ ہم سے ہما بنا، انتم سے انتما بنا. جب بنا لیا تو ہم نے آپ کو ایک بات سمجھانی چاہیے. ہم نے کہا من ہما، اس کا جواب تو سیدھا تھا ہما مسلمان نہیں، کیونکہ ہوا کا جواب ہوا ہوتا ہے، ہم کا جواب ہم ہوتا ہے، تو ہما کا جواب بھی ہما ہو گیا. ہاں جب ہم ہوا کی بات کرتے تھے تو واحد لاتے تھے، ہوا مسلم، ہوا کافر، ہوا صالح. اور جب جمع کا لاتے تھے تو لفظ جمع لیتے تھے، ہم مسلمون، ہم صالحون. جب ہما آیا تو دو والا، تو اس کے لیے لفظ جو ہے اسم لائیں گے دو والا، وہ ہے آنے کے ساتھ بنتا ہے. ہما مسلمانی، ہما مشرکانی، ہما صالحانی. یہ دو ہو گیا. ہما دو کے لیے جو آنے 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 لگا دے، جیسے جنتانے. ایک نیا کنسپٹ تھا اس میں، وہ یہ تھا جب ہم سامنے والے کہتے ہیں من انتما، تم دو کون ہو، تو اس کا جواب ہم نے دیا نحنو مسلمان. یہ ایک نئی چیز تھی، کیونکہ نحنو تو جمع کے لیے آتا ہے اور مسلمانی ہے دو کے لیے. تو یہاں پہ آپ کو جو کل تک میں ایک بات کہہ رہا تھا، شاید اس وقت آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی، اسے شاید مذاق سمجھا. میں نے کہا جو سامنے والا جو متکلم ہوتا ہے اس کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، اور وہ 6 صیغے یہ ہوتے ہیں آنا، نحنو، نحنو، آنا، نحنو، نحنو. یہ بڑی اہم بات تھی اس وقت، آپ لوگوں کو مذاق کے طور پر جو ہے وہ لگی ہوگی. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ دو کے لیے یہ نحنو اس لیے آتا ہے کہ ایکچولی دو کو ریپرزینٹ ہی نحنو کر رہا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. اس سے جب دو کے بارے میں سوال کا جواب دیں گے تو اب ہم کہیں گے انتما کی جگہ نحنو مسلمانی. مسلمانی بتائے گا کہ یہ دو نحنو جو ہیں دو کون ہیں، یہ دو ہیں. اور جب کہیں گے نحنو مسلمون تو لفظ مسلمون بتائے گا کہ یہ نحنو جو ہے جمع کے لیے استعمال. یہ اہم نقطہ ہے، نیا، ابھی تک آپ نے نہیں کہیں پڑھا تھا. تیزی سے ہم گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. اس کو میں پھر آہستہ سے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. نحنو دو کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی نحنو اسی طرح آتا ہے. اگر کسی جگہ نحنو کے بعد دو کا تسنیہ کا اسم آ رہا ہو، نحنو مسلمانی، نحنو صالحانی، نحنو عابدانی، تو سمجھ جائیں یہ نحنو دو کے لیے آیا. اور اگر اس کے ساتھ جمع کا اسم آ رہا ہو وہاں پہ نحنو مسلمانی، نحنو صالحانی، نحنو عابدون، تو پھر سمجھ لیں یہ نحنو جمع کے لیے آ رہا ہے. کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ نحنو دو کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ جمع کے لیے ہے. کیا یہ بات اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یا ایسے ایسے کر کے گزر گئی ہے؟ سر آ گئی ہے. مطلب یہ نحنو کو آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ اس کے بعد والا آنے والا اسم خود بتائے گا کہ یہ دو کا نحنو آ رہا ہے یا یہ جمع کے لیے آ رہا ہے. اور یہ آپ کو پکا پتہ ہو جانا چاہیے جب ہم دو کا جواب دیں گے تو نحنو کے ساتھ دیں گے. مطلب اپنے بارے میں، سامنے والے کے لیے تو آسان ہے، ہما ہے تو ہما آ جائے گا. لیکن جب انتما ہے تو انتما نے چونکہ جواب دینا ہے متکلم کی طرف سے، انتا نے آنا کے ساتھ جواب دینا ہے، انتم نے نانو کے ساتھ جواب دینا ہے. تو یہ جو انتما ہے اس کا جواب بھی نانو کے ساتھ بنے گا. اور پہچان اس کی ہوگی کہ اس کے بعد آنے یا آنے اینے کا یعنی نون زیر والے جو ہے نا صیغے آئیں گے. پھر ہم نے اس کے ساتھ اسم جوڑا دو کے ساتھ، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب. کیونکہ یہاں یہ کیسے آیا؟ ہم نے کہا تھا ہم اور ہما کے درمیان ہما کے ساتھ الف لگایا تو ہما بنا،
ہم کے ساتھ، یہاں انتم کے ساتھ الف لگا تو انتما بن گیا. اب یہ یہاں پہ ہم استعمال کرتے تھے کا اور کم، جڑ کے آنے والے افعال کیا تھے؟ ہم، کا، ای، کم، نا، یہ تھے نا. اب یہ جو کم ہے نا، اس کے ساتھ جب الف لگائیں گے تو کما بن جائے گا. ربہما، ربکما، آسان سی بات ہوگی، جڑ کے آنے والے. پھر ہم نے فعلا کو استعمال کیا اس ڈول کے لیے. فعلا وہ دونوں یا ان دونوں نے کیا، فعلتما تم دونوں، کیونکہ انتم سے ہم نے بنانا ہے نا الف لگا کے، تو فعلتما ہو جائے گا. پھر ہم نے اس کی پریکٹس کی. ہما انتما، ربہما، ربکما، فعلا، فعلتما. اب ہم فعل جوڑ رہے ہیں. پہلے ہم نے سادہ دو کے سیغے لیے، پھر ہم نے اس کے ساتھ اسم جوڑا. اب ہم فعل جوڑ رہے ہیں. پہلا فعل ہم نے فعلا کا لیا، دوسرا ہم نے جو ہے اس کا مضارع لیا، یا فعلانے، تفعلانے، اور امر دیکھا افعلا لا تفعلا. فائل کیا ہوئے؟ فاعلانے، مفعولانے. دو کی پہچان عربی میں یہ ہوتی ہے، آخر میں آنے، اینے. آنے الف نون اور اینے یعنی یا نون کے ساتھ زیر کے ساتھ آئے تو دو کا ہوتا ہے. اگر یہی یا نون زبر کے ساتھ آئے تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. مسلمون، مسلمینا، نون پہ زبر. صالحون، صالحینا، نون پہ زبر. یہ جمع کو ظاہر کرے گا. مسلم مانے، مسلمینی، نون کے نیچے زیر. صالح ہانے، صالحین، ہینی، ہینی، نون زیر کے ساتھ جب آئے گا یہ دو کا ہوگا. یہ نون کے نیچے زیر زبر جو ہے اہم ہے. زیر ہو دو کو ظاہر کرتا ہے، زبر ہو تو جمع کو ظاہر. پھر ہم نے اس میں ایک اور فعل لیا، نصرہ. ہم نے نصرہ کے ساتھ یہی مشق کی. پہلے ہم نے پریکٹس کی ہما انتما، پھر اسم جوڑا اس کے ساتھ ربہما، ربکما. اب نصرہ کو جوڑیں گے. تو نصرہ کو جوڑا تو کیا ہوا؟ نصرہ، نصرتما، نصرتما. اور مضارع کیا ہوگا؟ ینصرانے، تنصرانے. امر کیا ہوگا؟ انصرا، لا تنصرا. اور فاعل مفعول کیا ہوگا؟ ناصرانے، منصورا. پھر ہم نے مزید فی کا ایک فعل لیا، علامہ. اس سے ان دو کی پریکٹس کی. ہما انتما، اسم جوڑا ربہما، ربکما. اب علامہ کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ علامہ، علمتما، علمتما. اور مضارع کیا ہوگا؟ یعلمان، تعلمان. امر کیا ہوگا؟ علما، لا تعلما. فاعل مفعول کیا ہوں گے؟ معلمان، معلمان. اچھا، یہاں ایک بڑی سی الجھن ہوئی. نارمل تو ہم یہ کرتے تھے کہ یہ جو ڈوول بناتے تھے اس کے لیے جو ہے کیا کرتے تھے، بنانے کے لیے جو ہے ہم آنے اور اینے لگاتے تھے. آنے اور اینے. اور جب یہ مزید فی میں جا کے ہم نے فائل بنائے تو کیا ہوا؟ آخری حرف سے پہلے کے نیچے زیر ہو تو فائل، زبر ہو تو مفعول. یہاں پہ معلمان، معلمان، مزید فی میں ایک ہی آ رہے ہیں. وہی کنفیوژن کہ یہ تفعلو اور یہ تفعلو کیسے پچھانیں گے. یہ معلمان اور یہ معلمان کیسے پچھانیں گے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. آپ کہتے ہیں کہہ سکتے تھے اس پہ زیر. ہاں زیر آیا ہوا ہے، ہم نے اسے نظر انداز کیا. معلمان، لام کے نیچے زیر آئے گا. معلمان، لام کے اوپر زبر آئے گا. اٹس ویری کلیئر ٹو فائنڈ آؤٹ. آنے جو ہے دونوں کے ساتھ ایک ہی لگے گا. مانے جو ہے نا ان پہ چینج نہیں ہوگی. چینج آپ کو لام پہ جا کے ملے. کیوں؟ آخری حرف سے پہلے والے پہ چینج ہوتی ہے نا. معلم وہ جو ہے فائل مفعول بنانے کے لیے تو اصل لفظ ہے معلم، تو میم آخری حرف ہے، اس سے پہلے والا لام ہے، تو اس کے نیچے زیر اور زبر آئے گا تو یہ ہوگا. اس کے بعد ہم نے لیا اسلمہ، ڈوول بنانے. ہما انتما، اسم جوڑا ربہما، ربکما.
اب اسلمہ کو جوڑیں گے، اسلمہ اسلم تما، یسلمانے تسلیمانے، اسلمہ لا تسلیمہ۔ اب غور کیجئے گا اس کے جو ہے وہ فاعل مفعول کیسے آ رہے ہیں، مسلمان مسلمان۔ کیا آپ نے فرق نوٹ کیا کہ دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ سر وہی ہے کہ ہم نے ڈوئل بناتے ہوئے آنے آنے لگانا ہے، باقی وہی چینجنگ ہے، لام کے نیچے زیر اور لام کے اوپر زبر۔ مطلب اب آپ پہچان رہے ہیں کہ ہاں فرق ہے، مسلمانے مسلمانے میں فرق ہے۔ مسلم جب کہتے ہیں مسلمانے تو کیا ہوتا ہے، فاعل ہے، جب کہتے ہیں مسلمانے تو کیا ہے، مفعول ہے۔ اور دو کا اشارہ کریں گے، پہلے تو ہم یہ ایسے کر لیتے تھے نا، فاعل مفعول، اب دو ہے تو دو کا اشارہ ہوگا، دو اور دو۔ پھر وہی بات کل والی کہ ضمائر جو ہیں یہ آپ کو پکے ہونے چاہیے، اس لیے آپ کو یہ میں تمام جتنے بھی کورسز کی ابھی یہ کلاسیں ہیں 7 ہیں ماشاءاللہ، آج چوتھی 3 ہی رہ گئی ہیں، آدھا سفر ہم نے کر لیا، آدھے سے زیادہ کر لیا، تو یہ آپ نے پہچان پکی کرنی ہے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہم، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نحنو نحن، آنا نحنو نحن۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے یہ نحنو 2 دفعہ ہوتا ہے اور ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ یوز ہے، ایک ڈوول مثنیٰ تثنیہ 2 کے لیے آتا ہے، ایک جمع کے لیے آتا ہے، اس لیے یہاں یہ دہرانا آپ کا ذہن کے اندر بیٹھانا ہے کہ یہ نحنو 2 کا بھی ہوتا ہے، جمع کا بھی ہوتا ہے، مذکر کا بھی ہوتا ہے، مؤنث کا۔ اور دوسرے ہیں جڑ کے آنے والے ضمائر۔ جڑ کے آنے والے ضمائر میں ہم نے کہا تھا، کیا کہا تھا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا نا، یا نا نا۔ تو یہ وہی ہیں ضمائر، یہ غائب کے تھے، اب متکلم کے دیکھ لیجئے، کا کما کم، یہ جو میں نے کیا تھا کیسے کیا تھا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ جو ہے سامنے والے کی۔ اور جو یہ علیحدہ سے آتے ہیں، انتا انتما انتم، انتی انتما انتم، اور جو اپنے لیے آتے ہیں، آنا نحنو نحنو، آنا نحنو نحنو، یا نا نا، یا نا نا۔ آپ تو حیران ہوں گے، کہتے ہیں کہ کیا ایسے ہی یا نا نا، اصل میں جب آگے آپ چلیں گے وہاں آپ کو پہچاننے کے لیے جب ہوگا آپ کو اس وقت الجھن ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس وقت اس کو سنجیدگی سے کر لیا، سمجھ لیا، پھر وہاں الجھن نہیں ہوگی، آپ فٹافٹ سمجھیں گے ہاں جی یہ 2 کے لیے آ رہا ہے، بالکل یہی لفظ ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی یہ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی ہوتا ہے۔ اور ماضی کی علامتیں پکی کر لیجئے، تا پیش، تا زبر، تا زیر، تا ساکن، تم، تننا، وا اور نا، یہ اگر کسی فعل کے آخر میں سمجھ لیں یہ ماضی کا فعل ہے، یہ سارے فائل ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ فعل کرنے والا۔ اور مضارع کا تو بہت ہی آسان ہے، صرف 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون شروع میں آتے ہیں۔ ہاں جمع والے جو ہے تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ آخر میں واو آ جاتا ہے۔ اور جمع کی نشانی یہ ہوتی ہے وا، وا نون زبر والا، یا اور نون زبر والا، وا 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 نون اور یا۔ اور اس کی کیا نشانی ہوتی ہے مثنیٰ کی، آنی اینی، یا نون زیر والا، آنی یعنی یعنی۔ اور یہ سلائیڈ بھی آپ کو میں آخر تک دکھاؤں گا کہ اسم کی 4 باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ان کو کہتے ہیں اسم کے 4 پہلو۔ پہلا یہ ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اسے کہتے ہیں کیس۔ مثلا آیا وہ رفع کی حالت میں اس میں پیش ہے یا 2 پیش ہیں، دمہ یا دمتان، یا جو ہے نص یعنی زبر ہے، فتح یا فتحتان اسے کہتے ہیں، جر یعنی کسرہ یا کسرتان، یہ عربی کے لفظ ہیں۔ I'm sorry یہ چونکہ سلائڈ جو ہے وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے، انگلش کلاس والوں کے لیے، آج کے سبق میں شاید غلطی سے یہ سلائڈ پلیس ہو گئی ہے، تو بہرحال میں آپ کے لیے اردو میں کر دیتا ہوں۔ رفع کے لیے کیا ہوتا ہے، پیش 2 پیش، نصب کے لیے کیا ہوتا ہے، زبر 2 زبر، اور جر کے لیے ہوتا ہے زیر یا 2 زیر۔ دوسری چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنس۔ جنس کیا ہوتا ہے،
آیا وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسری چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کا عدد، کہ اسم کا عدد کیا آ رہا ہے، آیا وہ واحد ہے، آیا وہ جو ہے مثنیٰ ہے یعنی دو والا ہے، یا جمع والا ہے. اور آخری چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کی وسعت. وسعت سے یہ مراد ہے کہ آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. جب تک کسی اسم کی یہ چاروں چیزیں آپ کو پتہ نہ ہو، نہ اس اسم کو آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھئے، یہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم سوال جواب کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا یہ آپ کے لیے کہیں زحمت تو نہیں ہوگی ہے کہ جبرن جو ہے بس بیٹھے ہیں، سننی پڑ رہی ہے، وہ تقریر ہے جی، وہ درس ہے جی، سننا ہی سننا ہے. نہیں نہیں سر، ایسی کوئی نہیں بات سر، نہیں، یہ تو بلکہ ہمارے لیے نوائز وہ ہے سر سر، اس کی طرح نوائز ہے، ہو جائے مطلب سر. اتنا السلام سر آپ علیکم کا سر. ہم شکریہ ادا کریں کہ ہمیں سر اس سے ہمیں اتنی ہیلپ ملی ہے کہ ہمیں سر سارا کچھ پیچھے سے ریکال ہو گیا ہے. سر یہ بہت اچھا آپ نے کیا، اللہ آپ کو اس کی جزا اصل دے. میں اس کی ہمیں آگے سخت ضرورت پڑنی ہے، چونکہ آپ کا یہ بیچ جو ہے وہ پہلا بیچ ہوگا جو پراپر جو ہے وہ QC6 میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں جب QC6 میں آئے تو آپ کو یہ پریشانی ہونا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ چیز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے. میں وہاں پہ اسم ڈھونڈ کے دوں گا، اچھا جی یہ اسم ہے، یہ دیکھو یہ اس پہ یہ علامت، آپ کہیں گے آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو اسم کی 36 حالتیں دیکھی ہی نہیں، نہ سنی. تو آپ کو جب وہ اسم پکڑ کے دیں گے یا کہیں گے یہ پکڑو اسم، تو آپ جو ہے کیسے تلاش کریں گے. اسی طرح یہ زیر زبر پیش کے نقطے، یہ مثلا آج کی اس لیسن میں یہ کنسپٹ کہ ڈوئل کے لیے ناہنو اور نا، مذکر مؤنث کے لیے آنا، اور اس سے آگے اس کی پہچان کرنا کہ اس کے بعد جو ہے آنے اینے کے جو ہے وہ اسما ہوں گے، یہ ایک نیا کنسپٹ ہے جو آپ کو ابھی تک نہیں کہیں ہم نے پڑھایا. ایون جو QC4 میں پڑھ کے بھی نہیں آپ نے پڑھا، وہاں بھی آپ کو کبھی کسی لیول پر یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اچھا جی یہ جو ہے یا نا یا نا اور یہ جو ہے آنا نہنو نہنو، آنا نہنو نہنو، اور پھر اس کے جو ہے آگے پہچان کے یہ نہنو اور یہ دو والا نہنو اور جمع والا نہنو، اور یہ دو والا نہنو اور جمع والا نہنو پہچانیں گے ہم کیسے، اس کی پہچان کیا رہی. کہیں یہ کنسپٹ نہیں ہم نے پڑھا ہے. یہ آپ کو پڑھ کے آتا ہے، پہچان کرا کے کرایا جاتا ہے. ہاں جس کو شروع میں پتہ چل گیا وہاں پہچان اس کے لیے آسانی ہے، وہاں پہ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود بولیں گے، آپ خود بتائیں گے، بجائے اس کے میں وہاں رک کے آپ پہ وقت لگاؤں اور کہوں اچھا یہ دیکھو یہ ہے، یہ کنسپٹ پڑھا ہی نہیں ہے، کنسپٹ کب کسی نے بتایا نہیں. اور جب اپلیکیشن آ گئی وہاں پہ آیت میں وہ لفظ آ گیا، اب وہاں پہ جو ہے اس کی جتنی مرضی تشریح کریں وہ تشریح جو ہے ایک دفعہ آئے گی، گزر جائے گی. تو اس لیے اس کورس میں گرامر کے کئی ایسے کنسپٹ ہیں، یہ میں نے آپ کو شروع دن کہہ یہ دیا تھا کہ نوٹ خدا وہ آپ کو نوٹس اس کے لینے پڑیں گے. آپ ماشتا یہ نوٹ خدا اور اگر آپ ماشتا نوٹس جناب اللہ کم چارج بھی برا. اور اگر آپ نوٹس نہیں لیتے ہیں تو بھی ریکارڈنگ سے آپ نوٹس اس کے بنائیں، جو اہم پوائنٹ جہاں جہاں میں نے کہا یہ اہم ہے اور کوئی پوائنٹ روک کے اس پہ اسٹریس دی ہے، کوئی ایگزامپل دی ہے، ان کو نوٹ کر لیں. وہ کام کی چیزیں ہیں، وہ آپ کو کہیں اور کسی جگہ اکٹھی اس طرح نہیں ملے گی، اور ضرورت پڑیں گی ہمیں. جب میں پڑھا رہا ہوں گا اس وقت یہ ہوگا، کیونکہ میں نے پہلا QC6 بیچ جب پڑھایا تھا اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ چیزیں ابتدا میں ہمیں بتا دی جائیں اور پتہ ہوں تو QC6 کے اندر جو وہ ڈبل مشقت کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی. تو اس لیے اس وجہ سے میں نے یہ جو اسپیشل بیچ ایسے ابھی دیکھیں آپ کو میں QC5 پورا اسی اسٹریس سے گزاروں گا کہ جب QC6 میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے ریلیکس ہوں گے، آپ خود جو ہے چیزیں بتائیں گے بجائے کہ میں بتاؤں آپ بتائیں. ہاں ابھی میرا بتانے کا ٹائم ہے کہ اب میں ان چیزوں کو آپ کو آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں، جتنا بتا سکتا ہوں یا جتنا آپ کے لیول کے ساتھ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ ٹیلی کرتا ہے، آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، وہ آپ کو ٹیلی کراؤں.
دیٹ از. تو چلیے اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیجیے. جی اوہو نجمہ آپا السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طبیعت سر کیسی ہے بہت آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. انسان بہت اچھی ہے, اللہ کا کرم بہت پیارا. اس سے پہلے واقعہ میں بھی نہیں سمجھ آیا تھا, وہ سارا ذہن سے جو ہے وہ دوبارہ ذہن میں آ گیا, دوہرا لیا. یہ بہت عنایت ہے آپ کی ہم پر, بڑی مہربانی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپا آپ کی ہم دعائیں ہیں الحمدللہ. کچھ نہ کچھ جو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم خود بھول جائیں. نہیں ماشاء اللہ میں نے تو کہا نا, آپ تو گرامر کا سمندر ہے. خیر سمندر تو کوئی نہیں ہے آپا, یہ ایسی چیز ہے جتنے بھی غوطے لگائے پتہ چلا جی ابھی تو طے پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہے. اور سانس یہی دم بات رک جاتا ہے اور واپس غوطہ خور باہر نکل آ جاتا ہے. تو یہ علم ایسا سمندر ہے, اللہ نے اس کو اتنا وسعت سے رکھا ہے, کوئی نہیں جانتا اس کا, کوئی نہیں. ہاں کچھ کسی کو کچھ کو دے, بس ہر ایک اسی کے اوپر خوش ہے, اسی پہ مگن ہے کہ اوہو میں نے کچھ پا لیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک تصویر کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں, 1000 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں, وہ 1000 ٹکڑے جڑیں گے تو کوئی ایک تصویر بنے گی. اب کسی کو 2 ٹکڑے مل جاتے ہیں, کسی کو 1 ملتا ہے, کسی کو آدھا ملتا ہے, کسی کو بہت ساری عمر لگا کے 10 ٹکڑے مل جاتے ہیں, 1000 تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے. یعنی یہ ایک تشبیہ تھی کہ 1000 ٹکڑے کوئی جمع کرے گا تو پوری پکچر تب آئے گی. پوری پکچر وہ آ ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو بھی اللہ نے یہ 1000 ٹکڑے نہیں دیے, سارا علم کسی کو نہیں دیا, تو لہٰذا کوئی بھی کامل نہیں ہے. ہر چیز کے اندر تہ کے اوپر تہ, تہ کے اوپر تہ, تہ کے اوپر تہ. ایک تہ کھولو تو دوسری نکل آتی ہے, اس سے کھولو تو آگے, اور نتیجہ یہ کہ آخری تہ پہ پہنچے بھی آدمی کہتا ہے کہ پتہ تو کچھ بھی نہیں چلا. جیسے میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جب میں پڑھاتا ہوں نا, پڑھتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں, ہاں, اور جب پوچھتا کچھ بھی نہیں پتا چلا, سارا نکل گیا. چلیں آپ دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا, 2-3 منٹ ہیں, وہ انتظار کر رہے ہوں گے, تو چلیے وہ بھی آپ کی طرح اہم کلاس ہے کیونکہ اس بیچ نے بھی آ کر آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ مرج ہونا ہے QC6 میں. وہ میں دعا انشاءاللہ. پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ